बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के रूहानी दर्स में हम आपको बताएंगे सैयदुल इस्तिग़फ़ार क्या है और सैयदुल इस्तिग़फ़ार से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, किस तरह उससे नफ़ा हासिल किया जा सकता है और किस तरह उससे बरक़ात ली जा सकती है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस्तिग़फ़ार तो करते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता। इस्तिग़फ़ार से फ़ायदा क्यों नहीं होता? कहीं आप खुद गलत तो नहीं कुछ कर रहे जिसकी वजह से इस्तिग़फ़ार आपको फ़ायदा नहीं दे रहा? अगर आप बहन भाइयों का हक खा रहे, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे, जबर कर रहे, हकूक गस्ब कर रहे, सूद खा रहे हैं, रिश्वत खा रहे, इन चीजों से जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, नमाजें तरक की हुई हैं, नमाजें कज़ा की हुई, जब तक आप अल्लाह तबारक व तआला से माफी नहीं मांगते, अगर अल्लाह के बंदों के हक खाएं तो अल्लाह के बंदों से माफी जब तक नहीं मांगते, उस वक्त तक आपकी इबादत अपनी जगह पर, लेकिन हकूकुल इबाद को जो गस्ब किया है वो अपनी जगह पर गुनाह है। आप मिलावट कर रहे हैं, सिर्फ दूध दही के अंदर मिलावट नहीं, अद्वियात के अंदर मिलावट नहीं, मेडिसिन के अंदर मिलावट नहीं, मशरूबात के अंदर मिलावट नहीं, शहद के अंदर मिलावट नहीं, बल्कि आप हर चीज के अंदर मिलावट किए जा रहे हैं, दीन के अंदर मिलावट किए जा रहे हैं, आप अपनी इबादत के अंदर मिलावट किए जा रहे हैं। एक बंदा नमाज तो पढ़ता है दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए करता है। याद रखें, अगर आप अपनी कज़ा नमाजों को भी पढ़ते हैं ना तो उसके बारे में हुक्म है कि अपनी कज़ा नमाजों को भी पढ़ना है ना तो आप छुप के पढ़ो, लोगों के सामने ना पढ़ो कि लोग फिर वो तरीका ही ना अपना लें कि चलें कोई बात नहीं, नमाजें कज़ा हो जाए, खैर है, अदा कर लेंगे बाद में, उनकी कज़ाई दे लेंगे बाद में। तो इस तरह आप नहीं करें। और अपनी ड्यूटी कोई कर रहे हैं तो ड्यूटी के अंदर मिलावट नहीं, अपने रिश्तों के अंदर मिलावट नहीं, ताल्लुकात के अंदर मिलावट नहीं। गले तो लगे हुए हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे, गले मिलते हैं दिल नहीं मिलते, काम करते हैं लेकिन 2 घंटे ड्यूटी देनी और कोशिश होती है 1.5 घंटा ड्यूटी दी जाए, तो यह भी मिलावट है। आप अपने रवैयों में मिलावट ना करें। तो इस तरह अब अगर हुकूकुल इबाद का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह भी आपका इस्तिग़फ़ार आपको फायदा नहीं देगा। आप सूद खाएंगे, आप जुआ खेलेंगे, जुए के पैसे खाएंगे और नजायज हकूक गस्ब किया हुआ माल खाएंगे, तो आपका इस्तिग़फ़ार आपको क्या फायदा देगा? कोई फायदा देगा? कोई फायदा आपको नहीं देगा। तो इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजों को भी मद्देनजर रखें। जिस तरह रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने के अंदर आप हर हलाल करदा चीजों से भी रुक जाते हैं, पानी है, मशरूब है, दूध है, रोटी है, सालन है, गोश्त है, सब्जी है, फ्रूट है, अनाज है, ये सारी चीजें अल्लाह ने हलाल की हैं, लेकिन आप क्यों रुक जाते हैं? वही सारा खाना तैयार होकर दस्तरखान पे सजा होता है और दस्तरखान बिछा हुआ है, लेकिन आप उन चीजों में से किसी एक चीज को हाथ नहीं लगाते, आप अपने मुंह की तरफ लेके नहीं आते। भूख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है, लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से ठहर गए, रुक गए, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और भाई अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ रमजान करीम में तो नहीं देख रहा, अल्लाह तो 24 आवर देख रहा है, हर लम्हा देख रहा है अल्लाह तबारक व तआला। आप अपने बाथरूम के अंदर हो, कमरे के अंदर अकेले हो, पानी मौजूद है, फ्रिज में पानी पड़ा है, खाना भी घर के अंदर मौजूद है, अकेले हो, लेकिन फिर भी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तकवे की इस मंजिल पे पहुंच जाते हो, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो फिर दूध में पानी डालते हुए क्यों नहीं कहते कि अल्लाह मुझे देख रहा है? शहद में शीरा मिलाते हुए क्यों नहीं कहते कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है? इसी तरह अद्वियात के अंदर मिलावट करते हुए क्यों नहीं कहते कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है? देसी घी के अंदर डालडा घी इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं कहते कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है? इसी तरह मिर्चें पीसते हुए उसके अंदर खल का इस्तेमाल करते हो, आटा पीसते हुए उसके अंदर फक का इस्तेमाल करते हो,
اور اس طرح چاولوں کے اندر پلاسٹک کے چاول استعمال کرتے ہو، کیوں نہیں کہتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہر لحظہ دیکھ رہا ہے، ہر پل دیکھ رہا ہے، ہر ساعت دیکھ رہا ہے۔ اللہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بناؤ، اللہ کے ساتھ تعلق 24 آور کا بناؤ، 24 آور کا بناؤ، 24 گھنٹے کا تعلق اللہ کے ساتھ بناؤ۔ اس سے بڑی اور ظلم کی داستان اور ظلم کی کہانی کیا ہے کہ ماہ رمضان کریم میں جس اللہ کو ہم اس طرح مانتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تنہا ہیں دیکھ رہے، تو وہی مہینہ گزر جاتا ہے تو ہم تھوڑی سی آڑ لے کر وہ ملاوٹیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنی من مرضیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آٹے کے اندر ملاوٹ، گھی کے اندر ملاوٹ، تیل کے اندر ملاوٹ، چینی کے اندر ملاوٹ، اور نہ جانے کیا کیا ہے جس کے اندر ہم ملاوٹ نہیں کرتے۔ تو آئیے استغفار کی طرف، اور استغفار کی اتنی بڑی تاکید ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے سب سے بڑی دعا نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے کون سی دعا ارشاد فرمائی؟ اور میں اس دعا کا بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے نا، جو راوی ہیں اس دعا کے، میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے شاید نہ سنا۔ یہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی شخصیت ہے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں ابو لیلہ بھی کہا جاتا ہے اور ابو عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے۔ ابو لیلہ اور ابو عبد الرحمن کنیت ہے ان کی، قبیلہ خزرج کے خاندان سے ہیں، قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان بن ثابت جو مشہور شاعر ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اور سلسلہ نسب ان کا یہ ہے، شداد بن اوس بن ثابت بن منظر بن حرام بن عمرو بن زید بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار بن سالبہ بن عمرو بن خزرج۔ آپ کے والد اوس بن ثابت کو بیعت عقبہ ثانیہ اور بدر کی شرکت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرما رکھا تھا، اور غزوہ احد میں انہوں نے شہادت پائی۔ حضرت شداد کی والدہ کا نام سریمہ تھا اور بنو نجار کے خاندان میں سے تھے۔ باپ، چچا اور تقریباً تمام خاندان مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ شداد بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہی مان لائے۔ اخلاق اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ بڑے نہایت ہی عابد اور پرہیزگار تھے، خدا سے ہر وقت خوف کھاتے تھے۔ بسا اوقات رات کو آرام فرمانے کے لیے لیٹتے، پھر اٹھ بیٹھتے اور تمام رات نوافل اور نماز پڑھتے رہتے۔ کبھی کبھی منہ سے نکلتا، اللہم ان النار قد، اللہ اکبر، اللہ سے دعائیں مانگتے۔ شداد جب رات کو لیٹتے تو خوف سے اس قدر بے چین اور متاثر ہوتے جیسے انتہا ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ انتہائی حلیم طبیعت اور کم سخن تھے۔ جب گفتگو فرماتے تو دل آویز اور میٹھی اور شیریں انداز سے آپ گفتگو فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شداد 2 خصلتوں میں ہم سے بڑھ گئے، ایک بولنے کے وقت وضاحت بیان میں، اور غصہ کے وقت حلم اور عفو و درگزر میں۔ ان چیزوں میں ہم سے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ دعا فرمائی۔ کون سی دعا؟ جس دعا کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ یہ بڑی اہم ہے۔
یاد رکھے جو بندہ استغفار کرتا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو مقبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو مقبول فرما لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہونے لگتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، اس کی چاہتیں پوری ہونے لگتی ہیں، اس کی منتیں مرادیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ اور دعائے مبارکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سنیے اور جھوم اٹھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، حسب استطاعت تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے اوپر تیرے انعامات کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ مولا تو مجھے بخش دے، گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے، تیرے سوا گناہوں کو معاف فرمانے والا کوئی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صبح کو صدق دل کے ساتھ یہ دعا کی اور وہ اسی روز شام سے پہلے وفات پا گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور جس نے رات کو صدق دل سے یہ دعا کی، ایک مرتبہ یہ دعا کی، ایک مرتبہ، یہ ہمارے الحمدللہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، یہ مشن ہے کہ امت محمدیہ کا بھلا ہو جائے، اور جس خیر کے بھلائی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اللہ اس کا بھی بھلا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات کو صدق دل سے یہ دعا کی اور وہ شخص اسی رات فوت ہو گیا، صبح سے پہلے پہلے وفات پا گیا، تو وہ بندہ بھی اہل جنت میں سے ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 6303 نمبر پر یہ روایت موجود ہے حدیث بخاری کے اندر، اور استغفار کثرت کے ساتھ کرنا۔ میں نے پہلے بتایا کہ استغفار بھی آپ کو فائدہ اسی وقت دے گا جب اپنے ظاہری اور باطنی معاملات پر آپ غور و فکر فرمائیں۔ یہ نہیں ہے زبان سے وہ تسبیح پڑھی جا رہا ہے اور کام سارے 2 نمبر کیے جا رہے ہیں۔ زبان سے تسبیح اور کام سارے 2 نمبر، جوے کا پیسہ، سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، حرام کاری کا پیسہ، اور اس طرح کے نظام کر رہے، چوری کر رہے، جیبیں کاٹ رہے، غلط اور نجائز طریقے کے ساتھ ملاوٹ کر کے 2 نمبری کر کے وہ پیسہ کما رہے، اور ساتھ وہ اوپر سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہ کر رہے، تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ کیا خوبصورت بات کہی تھی کسی نے، دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ دورنگی چھوڑ دے، دورنگی چھوڑ دے، دو رنگی نہیں ٹھیک، دو رنگی ٹھیک نہیں ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی، ہم سب کو، آپ سمیت مجھ سمیت اللہ تعالیٰ تمام امت کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے بیڑے غرق اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو رزق حلال جو کھلانے سے قاصر ہیں، ہم اس کے قریب نہیں جا رہے۔ ہم یہود و نصارہ کی بنی ہوئی پروڈکٹ کو بڑے زور و شور کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ آگے رکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور پھر بد دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہماری بد دعاؤں میں کیا اثر ہوتا ہے؟ ہاں جی، پیپسی کی بوتل پی کے بندہ دعا مانگے، KFC کھا کے اوپر سے ڈکار مارے اور دعا مانگے، میک ڈونلڈ کے
चिकन बर्गर खा के बंदा दुआ मांगे, कितनी दुआ डायरेक्ट अर्शों पे जाती हो। ओ भाई, खुदा के लिए खौफ करो, खुदा का खौफ करो। आपकी नस्लों के दुश्मन, आपके फ्यूचर के दुश्मन, आपके मुस्तकबिल के दुश्मन, आपके आज के कल के दुश्मन, आप उन दुश्मनों को प्रमोट कर रहे हैं और उनके साथ आपके इस तरह उंगलियों में उंगलियां आपने डाली हुई हैं, तो फिर अल्लाह के साथ आपका तल्लुक कितना अच्छा है और कितना कमजोर है, कितना गलत है, वो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ कैसा है। तो इस्तिग़फ़ार आपको फायदा तब देगा जब आप उसके उस कवानीन के मियार पर पूरा उतरेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत खासुल खास मुजर्रब अमल है। सुबह शाम ये दुआए मुबारका एक एक मरतबा पढ़ लें। स्क्रीन पर आप इसको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, इस दुआए मुबारका को। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार यानी इस्तिग़फ़ार की सरदार है ये दुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।